بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موبائل چارج نہیں ہے، اس لیے فون سے آپ نے پوچھا ہے تو تھوڑی سی باتیں آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اے انسانوں، بے شک آئے تم سب کے پاس یا رسول ساتھ حق کے طرف سے رب تمہارے پاس ایمان لے آؤ واسطے بھلائی اپنی کے، اور اگر انکار کرو گے تو بے شک اللہ ہی کافی ہے، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم۔ اے لوگو، تمہارے پاس یا رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے تشریف لائے تو ایمان لاؤ اپنے بھلے کو، اور اگر تم کفر کرو تو وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت سے چند طرح سے تعلق ہے۔ پہلا تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیات میں یہود کے اعتراضات کے نہایت نفیس جوابات دیے گئے تھے، اب انہیں ایمان لانے کی ترغیب دی جا رہی ہے، گویا اعتراض دفع فرمانے کے بعد تبلیغ اسلام ہو رہی ہے۔ دوسرا تعلق پچھلی آیات سے یہ ہے کہ پچھلی آیات میں قرآن کریم کے فضائل بیان ہوئے تھے کہ اس کا گواہ اللہ تعالیٰ بھی ہے اور فرشتے بھی۔ اب صاحب قرآن کے فضائل بیان ہو رہا ہے۔ تیسرا تعلق یہ بھی ہے کہ پچھلی آیت میں اللہ کی راہ سے روکنے والے پادریوں کی برائیوں کا ذکر ہوا، اب اس راستہ کی طرف بلانے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا بیان ہو رہا ہے۔ گویا آڑ کا ذکر پہلے ہوا اور اس آڑ کو پھاڑنے والی ذات کا ذکر اب ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، جس کے مطلب کی بات کہی جائے اس کو پکارا جاتا ہے۔ طبیب بیماروں سے کہتا ہے، اے بیماروں، یہ دوا بڑی مفید ہے۔ کوئی عالم کسی کتاب کا اعلان کرتا ہے تو کہتا ہے، اے طالب علموں، یہ کتاب بڑی شاندار ہے۔ چونکہ رب تعالیٰ اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا اعلان فرما رہا ہے، اور آپ کی ولادت پاک تو سارے جہان، سارے انسانوں کے لیے مفید ہے، لہٰذا کسی خاص جماعت کو نہیں پکارا بلکہ یا ایھا الناس کہہ کر سارے لوگوں کو پکارا۔ یہ ندا حضور کی نبوت عامہ کی دلیل ہے، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق، جن و انس، فرشتوں وغیرہ کے نبی ہیں، مگر چونکہ صرف انسان اصل مقصود ہے، دیگر مخلوق تابع، اسی لیے صرف انسانوں کو پکارا۔ خیال ہے کہ الناس میں صرف اس زمانہ کے یا اس زمانہ کے انسانوں سے ہی خطاب نہیں بلکہ قیامت تک کے سارے انسانوں سے خطاب ہے، کیونکہ حضور پر ایمان لانا سارے انسانوں پر لازم ہے، جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وغیرہ احکام میں تا قیامت مسلمانوں سے خطاب ہے۔ قد جاءکم، چونکہ جناب آمنہ کے لخت جگر
اور حضرت عبداللہ کے نور نظر اور ہاشمی قریشی کی تشریف آوری تو سب نے مانگی، مگر بشان رسالت تشریف آوری کفار نے نہ مانی، وہ اس کے منکر تھے، لہٰذا یہاں تو قد فرمایا گیا اور سورہ توبہ کے آخر میں لقد فرمایا، یعنی سب نے مانا کہ محمد ابن عبداللہ آئے، عربی قریشی ہاشمی آئے، بشر آئے، مگر کفار نے یہ نہ مانا کہ رسول اللہ آئے، اس لیے ان کی تردید میں قد ارشاد ہوا کہ ہمارے دنیا میں آنے کو خلق یا ولادت کہا جاتا ہے، مگر حضور کی تشریف آوری کو رب تبارک و تعالی نے جاء، بعث اور ارسل کے الفاظ سے بیان فرمایا۔ قد جاءکم الرسول، دوسری جگہ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، ایک جگہ فرمایا ارسلناک شاہدا، کیونکہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے کچھ نہ تھے، جو کچھ بنے یہاں آ کر بنے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بن کر تشریف لائے۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اے تمام اولین و آخرین اور تمام جہان کے انسانوں، تم سب کے پاس ہمیشہ کے لیے یہ آخری رسول، سب کے رسول، رسولوں کے رسول، شاندار رسول تشریف لے آئے، بس عرب میں، مگر آئے تمہارے ایمانوں جانوں میں، پھر حق کے ساتھ موصوف ہو کر تشریف لائے، جن کی ہر ادا برحق ہے، آئے تمہارے رب کے پاس سے، اس کا کام کرنے تو خوش نصیب ہو کہ تمہیں ان کا زمانہ نصیب ہوا، پچھلے ان کے امتی ہونے کی تمنا کرتے چلے گئے، اب جب تم نے ان کا زمانہ پا لیا تو دیر نہ لگاؤ، فوراً ان پر ایمان لے کر کے آؤ، اپنی بھلائی چاہو، برائی نہ چاہو، یا خیال رکھو کہ اگر تم سارے کے سارے کافر بن جاؤ تو ان کا رب تعالیٰ کا اور نہ ان کا کچھ بگاڑ سکو گے، تمہارے کفر سے ان کی نبوت رب کی ملکیت میں کمی نہ آ جائے گی، کیونکہ تمام انسانوں زمین کی چیزیں اس کی مخلوق و عابد ہیں، وہ سب کا معبود ہے، وہ مالک بھی ہے، علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، جو جس سے دیا جان کر دیا، حکمت سے دیا، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ یہ خلاصہ تفسیر تھا، اور باقی انشاءاللہ تعالی پھر آپ کو آگے کی باتیں کچھ تفسیر کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح کروں گا۔